أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہا کرو اور جہاں سے چاہو جتنا چاہو فراغت کھایا کرو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اس درخت کے قریب بھی مت ہونا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے. محترم حضرات، گزشتہ کل ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنتے سنتے یہاں تک پہنچے تھے کہ فرشتوں کو جب حکم ملا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا. اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ فرشتوں نے سجدہ کرنے کے بعد جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو وہ شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ انہوں نے کر لیا. ایک سجدہ تو اللہ کا حکم تھا وہ تو کیا ہی، دوسرا سجدہ جب دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے ابلیس کو سجدے کی توفیق نہ دی، ہمیں توفیق دی. اس توفیق کے اوپر شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ کر لیا. اس لیے میں نے گزشتہ کل بتایا کہ نماز کے اندر رکن 4 ہیں، لیکن جتنے بھی رکن ہیں وہ سب ایک ایک ہیں، سجدے 2 ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قیام 1، رکوع 1، قاعدہ فرض 1، لیکن سجدہ جو رکن ہے وہ 2. سب ایک ایک سجدہ کیوں 2؟ تو اس کا جواب علماء یوں دیتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں نے سجدہ شکرانے کے طور پر کیا، اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکن سب ایک ایک ہوں گے لیکن سجدے تو 2 ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ شکر اور قدردانی کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی توفیق، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کے اعمال کے اوپر اعمال جو ہمیں کرنے کی توفیق دی اس کا شکر ادا کرنا کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کتنا اس کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے چل کر کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور بڑھائیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور شکر نہ کرو گے تو پھر ہمارا عذاب سخت ہے. جیسے شیطان کو دیکھو، روایتوں میں یوں آتا ہے، کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بڑے بڑے مرتبے دیے کہ پوری دنیا کے جینوں کا بادشاہ بنا دیا، پوری دنیا کا اس کو بادشاہ بنایا، اور پھر آسمانوں کے جتنے بھی فرشتے ہیں 7 آسمانوں کے فرشتوں کا بادشاہ بنایا. جنت میں رضوان کی سفارش پر اس کا آنا جانا ہو گیا، جنت میں وہ ٹہلتا تھا، جنت سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا، یہ ساری چیزیں تھی. اتنا بڑا مقام دیا لیکن اس نے کبھی اپنی زندگی میں الحمد نہیں کہا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. روایتوں میں یوں آتا ہے، نزہۃ المجالس کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی الحمدللہ نہیں بولا تھا. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
میرا تم شکر ادا نہ کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، جیسے شیطان نے دیکھ لیا۔ معلوم ہوا کہ ناشکری کرنا شیطان کا کام ہے، ناشکری شیطان کا کام ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کب نعمتیں چھین لیتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اب تو نعمتوں چھیننے کے اسباب بہت سارے ہو گئے، کس وقت کس دروازے سے اور کس وقت کس راستے سے، کس وقت کس موڑ پر ہماری نعمتیں چھین جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کبھی کسی کو لکوا ہو گیا، ہوا لگ گئی، کیا سے ایمریج، باتوں میں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اٹیک آ گیا، باتوں میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں یوں آتا ہے قرب قیامت پیرالیسس کی بیماری ایسی پھیلے گی کہ ایسا لگے گا طاعون ہے، طاعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑی چھوٹی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماری کی لائن سے ہماری آزمائی سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی غریب ہے تو اس کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے، دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر صحت کاملہ دی ہے، صحت اس کو دے رکھی ہے، تو اس صحت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ کسی آدمی کو یوں کہا جائے کہ تیری آنکھ دے دے 2 کروڑ روپیہ تجھے کیش دیتے ہیں، تو تیار نہیں ہوگا، ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کیوں کہ اس کی آنکھ 2 کروڑ سے بھی زیادہ قیمت کی ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر یہ زیورات فیڈ کیے، یہ زیورات جو لگائے ہیں، یہ جو قیمتی خزانہ لگائے ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں کتنی قیمتی ہیں۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو دیا، اللہ نے مجھے چاہے کچھ نہیں دیا لیکن بدن تو میرا دیا، بدن تو میرا صحیح سالم ہے۔ ورنہ آپ ہاسپٹلوں میں اور دواخانوں میں جا کر دیکھو کیسی کیسی حالت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کیسی حالت۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے ان کو نصیب نہیں، اور بستر علالت پر اپنی ایریا رگڑ رہے ہیں کہ کاش رمضان کا مہینہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا، ہم نماز پڑھتے، ہم روزے رکھتے، ہم زکات دیتے، لیکن ان کو وہ نصیب نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ شکر ادا کریں گے تو کیا فرمایا، وَلَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور، ایسا بھی نہیں کہتا میں خوب دوں گا، یہ نہیں کہا میں خوب دوں گا، اس طرح نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، ضرور تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری کروں گا، یہ تاکید کے ساتھ کہتا ہے۔ اور پھر اگر نعمتوں کی قدردانی نہ کی اور شکر ادا نہ کیا تو فرمایا ان عذابی، میرا عذاب لشدید، بڑا سخت ہے۔ اس میں دوسرا کچھ نہیں کہا، سیدھا عذاب کی بات کر دی کہ میرا عذاب۔ معلوم ہوا کہ معلوم ہوا نعمتوں کی ناشکری پر اللہ کو بڑا غضب آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، یہاں تک فرما دیا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، ذرا سوچ سمجھ کر رہنا۔ بڑا یہ قوم سبا کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہے، قسم قسم کی نعمتیں، اور ان کے باغات تو اتنے لہلہائے ہوئے تھے، اتنے باغات ان کے بھرے ہوئے تھے، پھلوں سے بھرے ہوئے، قسم قسم کے پھل، اور یمن سے لے کر شام تک کے سب باغات سے، ساری کی ساری زمین باغات سے بھری ہوئی، کہیں ایسا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پھلوں کے درخت نہ لگے ہوئے، جہاں پھل نہ لگے ہوئے۔ 2 راستے جو ہوتے تھے، 2 راستوں کے اوپر پھل کے درخت لگے ہوئے تھے، اور روایتوں میں یوں آتا ہے کوئی آدمی اپنا ٹوکرا لے کر نکلتا تھا، ٹوکرا سر کے اوپر، اور تھوڑے دور جاتا تھا کہ جو اوپر سے پھل پڑتے تھے وہ پھل گرتے اس کا ٹوکرا بڑھ جاتا تھا۔ اور اتنی فراوانی تھی نعمتوں کی، اور اتنی فراوانی تھی پھلوں کی کہ لوگوں کو عام اجازت تھی جتنے چاہو اتنے پھل لو، کھاؤ پیو، خوب عیش کرو، اتنی فراوانی تھی۔ کوئی کسی کے اپنے باغ میں کوئی داخل ہو جاتا اور پھل کھاتا، کوئی روکتا ہی نہیں تھا۔ اور مسافروں کے لیے تو عام اجازت تھی کہ ہمارے باغات میں بیٹھ کر خوب کھاؤ۔ تو ذرا سوچا اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہوئی، لیکن ناشکری کی، اور کیا کہنے لگے کہ ہم تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کنٹال گئے، اکتا گئے کہ یہ پھل ہی پھل، ہم تو یہاں سے شام جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تو پھل ہی پھل ہمیں دکھائی دیتے رہے، کہیں ویرانہ تو دکھتا ہی نہیں ہے، کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ تو ایک شہر کے بعد دوسرا شہر آیا، سارے شہر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا کہ ایک شہر کے ختم ہونے کے بعد ویرانہ آتا اور کوئی درخت نہ ہوتا، ویرانہ چلتے چلتے پھر دوسرا شہر آتا تو ہمیں پتہ لگتا کہ دوسرا شہر آ گیا۔ تو اللہ ہمیں یہ نعمت، ان کو یہ نعمت لگی، ویرانہ نعمت لگی کہ جہاں درخت نہ ہو، پھل نہ ہو، نعمت لگی۔ تو اللہ سے یہ اللہ سے گزارش کر بیٹھے، درخواست کر بیٹھے، اے اللہ میں ویرانہ دے دے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ کو یہ ناشکری
یہ ناشکری ناپسند ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب آیا، اور پھر کیا ہوا؟ ان کے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو پانی تھا وہ خشک کر دیا، ان کے کنووں کو خشک کر دیا، اور ان کا جو ڈیم تھا، ڈیم اتنا بڑا ڈیم تھا ان کا کہ آج تک جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج کی سائنس اس کو ایسا ڈیم نہیں بنا سکتی، اتنا بڑا ڈیم بنا، اتنا مضبوط ڈیم کی اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود آج کی سائنس ایسا ڈیم نہیں بنا سکتی، اتنا بڑا ڈیم انہوں نے بنایا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کو جب ان کی ناشکری پسند آئی تو کہا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیا ہوا؟ چوہوں کو بیچ دیا، چوہوں کو، اور اتنا مضبوط ڈیم جس کی کوئی مثال نہیں، اتنے مضبوط ڈیم کو ایک کمزور سے چوہوں کے ذریعے اور کمزور سے جانور کے ذریعے ختم کر دیا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ چوہے ہمارے ڈیم کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اندر اس کو توڑ رہے ہیں، اپنے دانتوں سے توڑ رہے ہیں، اور کہیں اس ڈیم سے پانی نکل گیا تو یہ پورا علاقہ برباد ہو جائے گا، پورا علاقہ برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ چوہے ہیں تو انہوں نے بڑی بڑی بلیاں لائے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا، چوہوں کے اوپر بلیاں لے آئے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ اس ڈیم کو توڑنا ہے اور ان ناشکروں کو تباہ کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ چوہوں کے سامنے جب یہ بلیاں جاتی تھی، ان کے سامنے یہ چوہے کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسی ان کی شکل و صورت اور حیت بناتے تھے کہ بلیاں بھی ان سے بھاگنا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد یہ ڈیم ٹوٹا اور پورا علاقہ برباد ہو گیا۔ ان ناشکروں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ یہ ناشکری پر ہوتا ہے، تو اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری کریں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری کریں؟ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، نعمتوں کی شکردانی کرو، قدردانی کرو، شکر گزاری کرو، اللہ خوب دے گا۔ آگے چلیے۔ بدبخت ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو سب کے سامنے ایک بادشاہ کی، جیسے ایک بادشاہ کی حیت ہوتی ہے، ایک بڑی کرسی کے اوپر اور جنت کی کرسی کے اوپر تاج پہنا کر بیٹھایا ہوا تھا۔ ابلیس ایسے کہ ایسے کھڑا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بدبخت تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو نے سجدہ آخر کیوں نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی ذلیل چیز ہوتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ میں اس سے بہتر ہوں، خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر، میں بہتر ہوں۔ یعنی تکبر کے الفاظ بولے، اس نے تکبر کے الفاظ بولے۔ جب تکبر، میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ کو بڑے بول پسند نہیں، جب اس نے بڑے بول بولے تو اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، اللہ کو اپنا حکم توڑنا ناپسند ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی درگاہ سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اپنے دربار سے نکال دیا کہ تمہارا یہاں کام نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نے ان سے بات کی تھی، اس سے بدبخت سے بات کی تھی، یا پھر کسی اور طریقے سے۔ تو روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کی تھی، بلکہ فرشتے کے ذریعے بات کی تھی، کیونکہ ڈائریکٹ بات کرنا یہ تو اس کو اہمیت دینا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ کے نبی سے بات کی، حضرت ابراہیم سے بات کی، تو جو خاص آدمی ہوتا ہے، جس کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ بات کرتے ہیں۔ شیطان کی کیا پوزیشن تھی؟ اس لیے روایت میں آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کی، فرشتے کے ذریعے اس کو وہاں سے نکال دیا اور فرشتے کے ذریعے کہا کہ تم مردود ہے، شیطان رجیم ہے، شیطان ہے، تو شیطان مردود ہے، وہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ بہرحال وہ زمین پر، روایتوں میں آتا ہے وہ وہاں کا وہاں رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو آنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں کا وہاں تھا۔ ایک روایت میں آئی تو اس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ بہرحال اس کو جیسے بھی جب بھی بھیجا ہو، لیکن جب وہ زمین پر اترا تو اس کے ہاتھ یوں تھے، یوں۔ ایک بات درمیان میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، میں ان کو وسوسہ ڈال سکوں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، میرے نیک بندے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا شیطان نے کہ میں تیرے ایک ایک بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے ایک ایک بندوں کو میں گمراہ کروں گا، لیکن کہا من الصالحین، صالحین لوگ ہوں گے وہ مجھ سے بچ جائیں، وہ مجھ سے۔ معلوم ہوا کہ شیطان صالحین لوگ سے دور رہتا ہے، اس لیے آدمی نیکوکار رہے گا تو یہ جین اور شیاطین اس کو پریشان نہیں کر سکتے، یہ جین اور شیاطین اس کے پاس بھی نہیں آ سکتے۔ خود شیطان نے کہہ دیا کہ صالحین لوگ بچ جائیں گے، نیک لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے، نیک لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے پاس
یہ شیطان نہیں آیا کرتے. اس لیے ہر آدمی کو نیک بننا چاہیے یا پھر نیک آدمی کی صحبت میں رہنا چاہیے. اسی سے معلوم ہوتا ہے خانقاہوں میں جو نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پر لوگ بیعت ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو شیطان سے محفوظ رہتے ہیں. بہرحال بدبخت شیطان نے یہ ساری مہلتیں لی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا کہ جاؤ ٹھیک ہے، تم مجھے منظور ہے، لیکن تم میرے نیک بندوں کو کبھی نہیں بہکا سکو گے. وہ زمین پر جب اتارا گیا تو اس کی کوکھ پر یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے، یعنی تکبر کی نشانی ہے، تکبر کے اندر تھا اور تکبر کی حالت میں اس طرح وہ اترا. اس لیے معلوم ہوا کہ کوکھ پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. یہ شیطان کی حرکتیں، یہ شیطان کی حرکتیں، اور یہ تکبر اس سے ٹپکتا رہتا ہے. اس سے ایسی اداؤں سے تکبر ٹپکتا ہے. تو ہر ایسی ادا سے مسلمان کو بچنا چاہیے جس میں تکبر ٹپکتا ہو، جس میں تکبر ٹپکتا ہو. بہرحال اور آگے چلیے. شیطان کو زمین پر رکھ دیا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا، یا پھر کم سے کم اس کو آسمانوں میں رکھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے دربار میں آنے سے اس کو روک دیا گیا. اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت کے باغات میں رہا کرتے تھے، لیکن اکیلے اکیلے تھے. ان کی جنس کا کوئی شخص نہیں تھا، ان کی جنس کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی انسانوں میں سے کوئی دوسرا نہیں تھا. ہر آدمی اپنے آپ کو، ہر آدمی اپنی ہی جنس سے مانوس ہوتا ہے. اپنی جیسے انسان سے مانوس ہوتا ہے، کسی اور چیز سے وہ مانوس نہیں ہوگا. تو جب وہ یوں مانوس ان کو کرنے کے لیے اتنی بڑی جنت تھی، جنت میں مانوس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حضرت سے آدم علیہ السلام اکیلے رہتے تھے، تو وہ انسیت ان کے اندر نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کرنے کے لیے ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو ان کی بائیں پسلی سے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت حوا جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو دیکھا کہ ان کے سرہانے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی. ان کے اوپر نظر پڑتے ہی ان سے محبت ہو گئی. معلوم ہوا کہ چاہے آدمی کے پاس کتنا بھی بڑا گھر ہو، کتنی بڑی پراپرٹی ہو، کتنی بھی بڑی چیز ہو، کتنی بھی وہ اس پہ عیش و عشرت میں رہتا ہو، لیکن خدا کا جو قانون ہے بیوی کا ہونا، جب تک اس کے پاس بیوی نہ ہوگی اس کی زندگی ادھوری ہے. حضرت آدم علیہ السلام اتنی بڑی جنت میں رہتے تھے، اتنی بڑی جنت میں رہتے تھے، اور جنت کی قسم قسم کی نعمتیں تھیں، قسم قسم کی نعمتیں تھیں. کیسی کیسی نعمتیں، جیسے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. قسم قسم کی نعمتیں تھیں، لیکن انسیت نہیں تھی، دوسری چیزوں سے ان کو انسیت نہیں تھی. تو ان کو مانوس کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا. معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو شادی نہیں کریں گے، لڑکیاں کہاں اچھی ملتی ہیں، لڑکیاں کہاں. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے والوں کو خدا بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے والوں کو خدا بھی مل جاتا ہے. تو نیک بیوی کیسے نہیں ملے گی؟ ہاں، بہت سارے لوگوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، 30 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، سمجھاتے ہیں نہیں شادی کرنی ہے، سمجھاتے ہیں، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت سمجھاتے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ نہیں ہے، تو ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کیوں؟ ابھی طاقت ہے ان کے اندر. لیکن یہ بیوی کی قدر اور یہ بیوی کی یاد اس وقت آتی ہے جبکہ اس کی عمر جب ڈھلنے لگتی ہے، وہ کمزور ہونے لگتا ہے، جب اس کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، تب یہ بیوی یاد آتی ہے کہ کاش میں شادی کر لیتا، کاش میں شادی کر لیتا. اور جو لوگ، بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، رہنے کے لیے کہاں کیا، میرا دھندا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، کوشش کریں، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں. جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ راستے نکالتا ہے. اور روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جو آدمی بیوی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیوی اپنا رزق لے کر آتی ہے، اور بیوی آدمی کے لیے خوشحالی لے کر آتی ہے. بیوی آدمی کے لیے خوشحالی لے کر آتی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں تھے تو ان کو نیشنلٹی نہیں ملی تھی، ان کو پروانگی نہیں ملی تھی رہنے کی. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا تمہیں جنت میں رہنا ہے. لیکن جب حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، پسلی سے پیدا کرنے کے بعد یہ کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. کیا کہا؟ تو اور تیری بیوی. اس سے پہلے حضرت آدم کو نہیں کہا تھا آدم تو جنت میں رہے. نیشنلٹی نہیں ملی تھی، ان کو رہنے کی پروانگی نہیں ملی تھی. ہاں رہتے تھے، لیکن مکمل طور پر ان کو اجازت نہیں ملی تھی.
کب اجازت ملی؟ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی تب اجازت ملی کہ تو اب تیری بیوی جنت میں رہے. معلوم ہوا کہ عورت جب آتی ہے تو وہ نعمتیں بھی لے کر آتی ہیں. عورت جب آتی ہے تو نعمتیں لے کر آتی ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ اپنے اپنے خیال کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. ان کو یہ خیال کے گھوڑے نہیں دوڑنا ہے, وہ اپنا رزق لے کر آئے گی, اپنا رزق, لیکن پابند شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے نوازے گا. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوائی تو ان کو رہنے کی اجازت مل گئی کہ تم جنت میں رہ سکتے ہو, تم جنت میں رہ سکتے ہو. بہرحال تو میری تو یہی ترغیب ہے. بہت سارے ہمارے ساتھی, ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج ہی سے نیت کر لیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے. اور چلو یہ تو بات دوسری بات میں چل کر اس کے متعلق اب آگے میں ایک بات سناتا ہوں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا کیا؟ سر سے پیدا نہیں کیا. سر سے پیدا کرتے تو یہ مرد لوگ عورت کو سر پر بٹھا دیتے, مہارانی بنا دیتے. اس کو جوتے سے پیدا نہیں کیا, پاؤں سے پیدا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاؤں سے اس کو پیدا کر دیتے اس کو ٹھوکرے مارتے, نوکرانی سمجھتے. داہنی جگہ سے پیدا نہیں کیا, جمنی جگہ. حالانکہ جمنی جگہ اچھی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام کرو تو داہنے ہاتھ سے کرو, اور داہنی جگہ سے پسند کرو. کوئی چیز دینی ہے تو داہنی جگہ سے دو. تو شریعت کے اندر الائمن فلائمن کہ شریعت کے اندر فرمائے کہ داہنی جگہ سے ساری چیزیں کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے حوا کو داہنی جگہ سے بھی پیدا نہیں کیا, جمنی جگہ سے پیدا نہیں کیا, بلکہ کہاں سے پیدا کیا؟ دابی جگہ سے. کہاں سے پیدا کیا؟ دابی جگہ سے. کبھی خیال بھی کیا آپ لوگوں نے کہ عورت کو دابی جگہ سے کیوں پیدا کیا, عورت کو بائیں جگہ سے کیوں پیدا کیا؟ کبھی خیال کیا, کبھی سوچو سونو کیوں پیدا کیا؟ عورت کو بائیں جگہ سے یعنی دابی جگہ سے اس لیے پیدا کیا کہ دابی جگہ دل ہوتا ہے. دل, انسان کا دل کہاں ہوتا ہے؟ دابی جگہ, بائیں جگہ. سر سے پیدا نہ کیا کہ اس کو مہارانی نہ بنا دے. پاؤں سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو نوکرانی نہ بنا دے. اور داہنی جگہ سے پیدا نہیں کیا, حالانکہ اچھی جگہ تھی. بائیں جگہ سے پیدا کیا, دابی جگہ سے پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دل بائیں جگہ ہوتا ہے اور عورت دل میں رکھنے کی جگہ ہے, نہ سر پر نہ پاؤں پر. عورت سے محبت کرنے کی چیز ہے. عورت کیا ہے؟ بیوی جو ہوتی ہے وہ محبت کرنے کی چیز ہے, اور وہ پاؤں میں رکھنے کی جگہ نہیں, وہ سر پر رکھنے کی جگہ نہیں, بلکہ دل میں رکھنے کی جگہ. اس لیے عورتوں ہماری بیویوں سے محبت, بہت سارے لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنی بیویوں سے. اور آخری خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آخری خطبہ ہے اور عرفات کا میدان ہے, اور 1,24,000 صحابہ جمع ہے. ایک روایت کے مطابق 1,46,000 صحابہ موجود ہیں. سارے صحابہ کے درمیان میں جو آخری خطبے میں ایک بات فرمائی اس میں یہ بھی تھا کہ اے لوگوں, اے میرے صحابہ, میں تمہیں اپنی بیویوں کے متعلق, عورتوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک. انتقال ہونے لگا, آخری وقت ہے تو انتقال ہونے لگا تو زبان پر یہی بات تھی. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے, آواز نہیں آ رہی تھی. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہتے ہیں, سنو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی طرف کوئی کان لے گیا تو کیا سنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا, نماز کو نہ چھوڑنا, اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو تمہارے کنٹرول میں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. معلوم ہوا کہ بیویاں کتنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی اہمیت بیان کی ہے, لیکن آج بیویوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. بیویوں کے ساتھ برا سلوک, ہم جیسا کریں گے ویسا ہی وہ بنے گی, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہی اثر ہوگا, جیسے ہماری نیتیں ہوں گی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. ہارون رشید ایک مرتبہ نکلا, اور روایتوں میں آتا ہے محمود غزنوی کا بھی اسی جیسا قصہ آتا ہے. بہرحال ہارون رشید ایک مرتبہ نکلا, اس کے وزیر صاحب سے شکار کو نکلا, اب سرپٹ گھوڑا دوڑا تھا, وہ آگے نکل گیا, وزیر لوگ پیچھے رہ گئے, وہ راستہ بھٹک گئے, وزیر گئے ادھر اور بادشاہ گیا ادھر. ہارون رشید چلتے جب کوئی کچھ نہ ملا, راستہ ہی بھٹک گیا. اس کو پیاس لگی, دیکھا کہ سامنے باغ ہے, باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھے
उसका माली दौड़ा हुआ आया, उनकी घुट्टी के अंदर मेहमान नवाजी पड़ी थी, कोई अजनबी आता था दौड़े हुए जाते थे, क्या काम है, कुछ काम है तो खाओ पियो, मेहमान नवाजी करते थे। जैसे हमारी बिरादरी के अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह का भी लुकमा दे देते हैं, हमारी बिरादरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि मुंह का लुकमा भी पेश कर देते हैं कि तुम खा लो, हम बाद में खाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिफात हमारी बिरादरी में मौजूद है। अल्लाह हमेशा कयामत तक इस बिरादरी के अंदर ये कायम रखे। बहरहाल तो हारून रशीद ने कहा कि जरा पानी पिला दो, तो वो साहब गए, वो पानी मांगते थे तो दूध देने वाली कौम थी, गए और अनार के दरख्त से एक अनार उतारा और अनार को निचोड़ा, अनार को निचोड़ा तो एक अनार निचोड़ा तो पूरा बड़ा गिलास, हमारे जो छोटे गिलास आजकल के हैं, पहले बड़े बड़े गिलास हुआ करते, तो बड़ा गिलास पूरा का पूरा भर गया एक अनार से। हारून रशीद वो सारी चीजें, वो सारा माजरा देख रहा था। जब वो पानी लेकर आया, पानी पिया तो उसके दिल में ये आया कि एक अनार से पूरा गिलास भर गया, ये कमाता कितना होगा, कितनी इनकम होती होगी इसकी। लेकिन हमने तो कभी इनके टैक्स के मुताबिक सुना ही, सोचा ही नहीं कि इनसे टैक्स लिया जाए। कमाते इतना है तो टैक्स तो लेना ही चाहिए। बहरहाल इसके दिल में आया कि टैक्स लेंगे, नीयत बिगड़ी, बादशाह की नीयत बिगड़ी, मुल्क के बड़े की नीयत बिगड़ी। अब अल्लाह का फैसला भी देखिए। वो साहब गए और उसी अनार के दरख्त पर गए, अनार को उतारा, निचोड़ा, लेकिन भरा ही नहीं। हालांकि अनार का दरख्त भी वही है, अनार भी वही, निचोड़ा, भरा ही नहीं। एक उतारा, दूसरा उतारा, तीसरा उतारा, चार अनार निचोड़े, तब जाकर उसका पूरा गिलास भरा। वो लेकर आया तो हारून रशीद को भी ताज्जुब हुआ कि वो पहली मरतबा तूने अनार उतारा, उसी दरख्त से एक में ही भर गया। अब तुझे अब क्या हो गया कि चार तूने निचोड़े, तब भी थोड़ा बाकी है, क्या है? तो कहने लगा कि हमारा तजुर्बा है कि जब हम कोई नाफरमानी करते अल्लाह की, तो हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो ये जानवर तुम देखते हो ना, दूध दोने नहीं देते, हमारी नाफरमानी का ये असर होता है कि जानवर पर उसका असर पड़ता है, हमारी नाफरमानी। वो हमें दूध नहीं दोने देते, वो हमारी नाफरमानी करते हैं, वो हमारी नाफरमानी करते हैं। इसलिए मेरा अंदाजा ये है कि हमारा बादशाह, वो जानता नहीं था ये हारून रशीद बादशाह है, ये तो समझा कोई परदेसी होगा। मुझे यूं लगता है कि हमारा बादशाह अपनी गद्दी पर बैठा बैठा नीयत बिगाड़ रहा है, उसकी नीयत का असर हमारे फलों पर पड़ा है। जब उसकी नीयत बिगड़ेगी तो पूरे देश पर, पूरे मुल्क पर उसके असरात होंगे। उसके असरात हमारे इस दरख्तों पर भी आए हैं। इससे मालूम हुआ कि जब बड़े बिगड़ेंगे तो छोटे भी बिगड़ेंगे, जब शौहर बिगड़ेंगे तो औरतें भी बिगड़ेंगी। शौहर अगर नेक साले रहे, नेक वक्त रहे, नजरें न बिगाड़े, दिल न बिगाड़े, बुरे अमाल न करे, तो उनकी औरतें भी सीधी रहेगी, उनकी औरतें भी नेक साले रहेगी। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन, क्या फरमाया कि नेक तुम हैं तो तुम्हारी औरतें भी नेक होंगी। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, तुम अगर बुरे हो गए तो तुम्हारी औरतें भी बुरी होंगी। बहरहाल ये तो दूसरी बात चल पड़ी। इंशाअल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम आइंदा कल तो हमारा मरकज है, आप हजरात से गुजारिश करेंगे कि पूरे दिन हाजिर रहने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आमाल जैसे आरे दिनों में होते हैं, इस दिन भी होते हैं, तो कल हाजिर रहने की कोशिश करें। और असर के बाद हयातुस सहाबा की तालीम होगी, इसमें खास शिरकत की कोशिश करें। अल्लाह ताला उनकी तौफीक नसीब फरमाए। हमारे मौलवी शोएब साहब आए हुए हैं, बहुत ज़रूरतमंद मदरसा है, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें।